بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نصف نمبر 150 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار، فی جنات باغات میں، وعیون اور چشموں میں، آخذین لینے والے، ما آتام اس کو جو دیا ان کو ربهم ان کے پروردگار نے، انہم کانوا بے شک وہ تھے، قبل ذالک اس سے پہلے، محسنین احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، نیکوکار، کانوا قلیلا تھے وہ، قلیلا بہت کم، من اللیل رات میں، ما یہجعون سوتے، وبالاسحار اور رات کے آخر میں، ہم وہ، یستغفرون استغفار کرتے ہیں، وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں، حق حق ہے، للسائل مانگنے والے کا، والمحروم اور کم نصیب کا، محروم کا جو مانگنے والا نہ ہو، وفی الارض اور زمین میں، آیات نشانیاں ہے، وفی الارض آیات اور زمین میں، آیات نشانیاں ہیں، للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم اور تمہارے ذاتوں میں، افلا تبصرون کیا بس تم دیکھتے نہیں، وفی السماء اور آسمان میں، رزقکم تمہاری روزی ہے، اور وما اور جو توعدون وعدہ کیے جاتے تم، فورب السماء بس قسم رب آسمان کی، والارض اور زمین کی، انہو بے شک وہ، لحق یقین برحق ہے، یقیناً برحق ہے، مثل جیسے، ما انکم کہ تم، تنطقون بولتے ہو۔ دیکھو، عیون یہ عین ان کی جمع ہے، چشموں کو کہتے ہیں، جنات یہ جنت ان کی جمع ہے، باغات کو کہا جاتا ہے، آخذینہ کے معنی ہے لینا، لینے والے، تو آخذینہ یہ المتقین سے ترکیب میں حال بن رہا ہے، اور یہاں پر یہ ما زائدہ ہے، باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے تفسیر میں پڑھیں گے۔ یہاں پر اتنی بات ذہن رکھے کہ یہاں پر ما یہجعون میں یہ ما زیادہ ہے، زائدہ ہے، اور قلیلاً چونکہ آگے ما، اس کے آگے چونکہ یہ ما زائدہ ہے تو وہ قلت کی تاکید کے لیے ہے۔ ہجع، ہجع یہجع، باب فتح یفتح سے بمانا یعنی رات کو سونا، اور اس کا مصدر ہجوع، اس کا مصدر ہے رات کو سونا۔ اسحار یہ سحرن کی جمع ہے، سحرن کی جمع ہے، اور یہ یعنی رات کے آخری حصے کو کہتے ہیں، جو رات کو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں۔ انہو، انہو ضمیر کا مرجع یہ یہاں پر ما توعدون میں جو یہ ما ہے، یہ اس وہ ضمیر کا مرجع ہے، یعنی روز جزا اور قیامت۔ اور مثلا یہاں پر مثلا منصوب بنزع الخافض ہے، منصوب بنزع الخافض، یعنی ای کمثلی، اور ما انکم تنطقون آگے جو یہ ما آ رہا ہے، ما انکم تنطقون یہ جو ما ہے، تو یہاں پر ما بھی زائد ہے، یا یہ کہ ما مصدریہ ہے، یعنی معنی کا نطقکم یعنی تمہارا بولنا، تمہاری گفتگو وغیرہ کرنا۔ اب دیکھیے، ان للمتقین فی جنات وعیون، اور بے شک متقی لوگ جنتوں میں اور چشموں میں ہوں گے، یعنی چشمے ہوں گے، وہ جاری نہری ہوگی، اس طرح کہ وہ ان کے یعنی آنکھوں کے، یعنی آنکھوں سے وہ دیکھیں گے، یعنی ان کی نگاہ ان پر پڑے گی،
یہ نہیں کہ وہ چشموں کے اندر ہوں گے، بلکہ وہ ان کے سامنے چشمے بہتے ہوں گے، ان کو دیکھتے ہوں گے، اسے تلذذ اور لطف حاصل کرتے ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو کچھ ان کو عطا کیا اس کو وہ لے رہے ہوں گے، یعنی اس سب کو وہ قبول کرنے والے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو ثواب میں سے عطا فرمائیں گے اور اس پر وہ راضی ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، یعنی رب جو کچھ انہوں نے کا عطا کیا وہ سب کو لینے پہ وہ یعنی لینے ما آتم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ لوگ اس سے پہلے یعنی دنیا میں داخل جنت سے پہلے محسنین یعنی نیکوکار تھے، انہوں نے خوب نیک اعمال کیے۔ ان کے احسان یعنی احسان کی تفسیر جو آگے انشاءاللہ بعد میں آ رہی ہے کہ انسانوں نے یعنی کیا احسان تھے وہ آگے آ رہی ہے۔ وہ یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے، یہجعون یعنی سونے کے معنی میں آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ یہاں پر ماں یہ زائد ہے اور اس کے اندر اور بھی اقوال ہے جو ہم پڑھیں گے اس کے متعلق۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہاں پر ما یہجعون میں ماں تاکید کے لیے اور زائد ہے۔ یہجعون یہ کانا کی خبر، یہ یہجعون جو ہے نا کانوا قلیلا، تو کانوا کی یہجعون اس کے لیے ترکیب میں خبر بن رہا ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ رات کو تھوڑی دیر سے میں حصے میں سوتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ اگر یہ ماں مصدریہ تو تقدیری کلام پھر یہ ہوگی کانوا قلیلا من اللیل ہجوعہم، یعنی من اللیل ہجوعہم، اور ان کا سونا بہت تھوڑا سا یعنی رات میں تھا۔ ہجوع یعنی یہ مرفوع ہے، کانوں کی وہ سے بدل ہوگا، پھر اس صورت میں پھر یہ کانوں کی وہ سے پھر یہ کیا ہوگا بدل ہوگا، پھر یہ اس کے لیے خبر نہیں بنے گا اگر ہم اس کو ماں مصدریہ بنائیں گے۔ قلیلاً سے یہ پھر قلیلاً سے بدل نہیں ہوگا، چونکہ جب قلیل کی صفت میں من اللیل آ گئی، قلیل سے یہ کیوں بدل نہیں بنے گا اس کی وضاحت بھی یہ آپ سمجھ لیجئے۔ قلیلاً من اللیل سے یہ بدل اس لیے نہیں بنے گا کہ چونکہ جب قلیل کی صفت میں لیل آ گئی تو وہ یعنی شبہ فعل سے نکل گیا اور اس کا عمل مشابہت ہی کی وجہ سے ہے، تو تقدیری کلام اس طرح ہوئی کانا ہجوعہم قلیلا من اللیل۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ماں نافیہ نہیں بن سکتا، یعنی ماں یعنی زائد تو ہو سکتا ہے، ماں مصدریہ تو بن سکتا ہے لیکن ماں نافیہ نہیں بن سکتا ہے، کیوں اس کا یعنی معنی یہ نہیں کریں گے کہ وہ رات کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں سوتے تھے بلکہ ساری رات بیدار رہتے تھے، کیونکہ ماں نافیہ کا ماں بعد ماں قبل میں عمل نہیں کرتا، اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آئے آپ کو؟ آگے چلیے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ آخری شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اس میں ان کی یہ تعریف فرمائی کہ وہ تہجد کی ادائیگی میں رات کو زندہ کرتے ہیں، جب سحر کا وقت ہو جاتا تو استغفار کرنے لگتے ہیں، گویا کہ انہوں نے رات میں یعنی گناہ وغیرہ نہیں کیے بلکہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ السحر یعنی رات کا آخری چھٹا حصہ۔ وفی اموال حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال سے سوالی کا حق ہے۔ السائل جو اپنے حاجت طلب کرے، السائل اس کو کہتے ہیں جو اپنے حاجت کو طلب کرے، والمحروم اور غیر سوالی جو اپنے جو سامنے آئے مگر حیا کی وجہ سے سوال نہ کرے تو اس کو محروم کہتے ہیں۔ وفی الارض، اب یہاں سے عظیم قدرت کے نمونے بیان فرما رہے ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جو پیدا کرنے والے اور اس کی قدرت اور تدبیر پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی زمین کو دیکھو بستر کی طرح یہ بچھی ہوئی ہے، اس میں راستے اور وادیاں آنے جانے والوں کے لیے ہے، اور اس کے مختلف حصے ہیں، اونچے وغیرہ اونچے حصے زمین کے حصے ہوتے ہیں، پہاڑ ہیں، نرم ہیں، سخت ہیں، شور والے ہیں، اور اس میں پھوٹنے والے چشمے ہیں، اور مختلف قسم کے انواع کے کانے ہیں، اور مختلف صورتیں اور مختلف شکلوں میں پھیلے ہوئے جانور ہیں، متضاد حیات اور افعال والے جانور پائے جاتے ہیں۔ للموقنین، تو یقین والوں کے لیے، ایسے توحید پرستوں کے لیے جو درست دلیل یعنی درست دلیل والے راستے پر چلے، جو راستہ یعنی ان کو معرفت تک پہنچانے والا ہے، وہ کلی بصیرت والی آنکھوں اور صحیح فہم اور فراست سے دیکھنے والے ہیں، تو جب وہ کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو اس پر غور کا راستہ پا کر ان کا یقین یعنی پہلے سے بہت بڑھ جاتا ہے اور اس کا ان کا یقین اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ توحید والوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کے ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، صرف یہ زمین میں آسمانوں میں یہ تمہارے لیے یعنی بہت بے شمار جو ہے نا وہ نشانی ہے، تم اس میں غور و فکر کرو، بلکہ تمہاری ذات میں بھی، تم سر سے لے کر پاؤں تک اپنی ذات میں بھی دیکھو،
تو انسان میں بھی نمونۂ قدرت وفی انفسکم، و تمہاری ذات میں بھی، یعنی ان کی ابتدائی حالات اور ایک حالات سے دوسرے حالات میں منتقل ہونا، اور نفوس کے ظواہر اور باطن میں عجائبات، یعنی عجائبات فطرت اور تخلیق کے وہ عمدہ نمونے جن پر یعنی ذہن حیران ہو جاتے ہیں، یہ دلوں کو دیکھ لو۔ اور اسی طرح جو حواس میں عقل رکھ دی، اور یعنی زبانوں کو دیکھو، اور ان کا بولنا، مخارج حروف اور ان کی ترکیب اور ترتیب، اور اس کے لطائف میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر، یہ صنعت کی قطعی اور روشنی دلیلیں ہیں۔ کانوں کو، آنکھوں کو اور اطراف اور تمام یعنی جوارح وغیرہ پر توجہ کرو، اور جس کے لیے یعنی ان کو بنایا گیا، یعنی ان کی ادائیگی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں دوہرے ہونے اور مڑنے کا کتنا یعنی شاندار انداز بنایا۔ جب ان میں سے کوئی جوڑ سخت ہو جائے تو انسان عاجز ہو جاتا ہے، اور جب کوئی جوڑ ڈھیلا پڑ جاتا ہے تو عاجز انسان کو یعنی بٹھا دیتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو وہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں تمام یعنی اللہ کی۔ اب یہاں سے افلا تبصرون، یعنی کیا یہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ عبرت حاصل کرنے والی کی نگاہ سے دیکھو۔ وفی السماء رزقکم، و تمہارا رزق آسمان میں ہے، یعنی رزق سے بارش مراد ہے، کیونکہ وہ سبب اقوات ہے تو اس لیے یہاں پر فی السماء یعنی اس سے بارش مراد لی ہے، کیونکہ بارش ہی کے ذریعے اقوات وغیرہ اگتی ہے زمین میں۔ اچھا، امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بادل کو دیکھتے تو اپنے اصحاب کو فرماتے اس میں اللہ کی قسم تمہارا رزق ہے یہ، لیکن تم اپنی خطاؤں سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو۔ وما توعدون، اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی جنت اور وہ آسمان سابق کی چھت اور عرش کے نیچے ہے، یا مراد وہ رزق ہے جو دنیا میں ملتے ہیں، اور وہ وعدہ جو آخرت میں رزق ملنے کا کیا جاتا ہے، یہ سب یعنی مقدر اور آسمان میں لکھا مقدر ہے، اور یہ آسمان میں لکھا ہوا ہے۔ فورب السماء والارض انه لحق، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کہ وہ برحق ہے۔ تو یہاں پر انه لحق، تو انه کی ضمیر جو ہے یہ رزق کی طرف عائد ہے، یعنی یا ما توعدون کی طرف مثل کے راجے، مثل ما انکم تنطق، یعنی مثل ما انکم تنطقون، جیسا کہ تم باتیں کر رہے ہو۔ اب دیکھو امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر ایک واقعہ ہے جو بعض مفسرین رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ امام اسماعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جامعہ بصرہ سے آ رہا تھا، تو ایک اعرابی بیٹا سامنے آیا، کہنے لگا تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں یعنی بنی اسماع میں سے ہوں۔ تو اس نے کہا یعنی کہاں سے تشریف لا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں رحمان کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تلاوت کر کے سناؤ۔ تو بس وہ فرماتے کہ میں نے سورۃ الزاریات پڑھ کر سنانا شروع کی۔ جب میں اس آیات پر پہنچا، وفی السماء رزقکم، وفی السماء رزقکم، جب میں اس آیات پر پہنچا وفی السماء رزقکم، جب میں یہاں تک پہنچا تو کہنے لگا بس کافی ہے، اور وہاں سے اٹھ کر اپنی اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اور اس کا گوشت آگے پیچھے ادھر ادھر تقسیم کر دیا، اور اپنا تیر اور کمان لے کر اس کو توڑ ڈالا۔ جب پھر کہتے ہیں کہ بس وہ تو چلا گیا، کہتے جب میں ہارون رشید کے ساتھ حج کرنے گیا تو میں طواف میں مصروف تھا، تو اچانک ایک نرم آواز مجھے سنائی دی، میں متوجہ ہوا تو وہی اعرابی تھا، کمزور یعنی زرد پڑ چکا تھا، اور اس نے بڑھ کر سلام کیا اور کہا یعنی مجھے سورۃ الزاریات پڑھ کر سناؤ۔ تو کہتے ہیں جب میں اس آیات پر پہنچا تو اس نے زور سے چیخ ماری اور کہا یعنی قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، پھر کہنے لگا کیا اور بھی حصہ سورت کا باقی ہے؟ تو میں نے آیات پڑھی فورب السماء والارض انه لحق، فورب السماء والارض انه لحق، تو میں نے یہ حصہ پڑھ لیا۔ تو اس نے پھر چیخ ماری اور کہا سبحان اللہ، جس نے اس جلیل ذات کو ناراض کیا، یہاں تک کہ اس نے قسم اٹھائی اور اس کی بات کو سچا نہ جانا، یہاں تک کہ اس نے قسم کھائی۔ یہ کلمات اس نے کہا کہ یہ کلمات یعنی اس شخص نے قسم اٹھائی اور اس کی بات کو سچا نہ کہا، اس نے قسم کی اور اس کی بات کو سچا نہ کہا، یہ کلمات اس نے 3 مرتبہ دہرائے، اور تیسری بار روح بھی ساتھ ہی پرواز کر کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، آگے آیات قدرت اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔